امریکہ اور ایران میں کشیدگی پھر بڑھ گئی۔ امریکہ نے ایران پر پھر حملہ کر دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کا دعویٰ، ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی ایران کے ساحلی شہر سیرک میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور نشانہ بننے کی اطلاع۔ امریکی سینٹکام کے مطابق تجارتی جہاز پر ایرانی حملے کے جواب میں ایران میں متعدد فوجی اہداف پر فضائی کارروائی کی۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جنوبی ساحلی علاقوں پر حملے کی مذمت، کہا کہ ساحلی نگرانی کی تنصیبات پر امریکی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ صورتحال کی ذمہ داری امریکہ اور ان ممالک پر عائد ہوتی ہے جو ایران کے خلاف امریکی حملوں میں تعاون کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے قطری منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی کا رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات، امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر تبادلہ خیال۔ قطری وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ خطے کو غیر ضروری کشیدگی اور بلا جواز حملوں کے نتائج سے محفوظ رکھا جائے۔ ابنۂ حرمت سے بحری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنایا جائے۔ کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتکاری کے راستے کو جاری رکھا جائے۔ قطر امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات کی حمایت کرتا ہے۔ اختلافات کو پرامن اور سفارتی طریقوں سے حل کیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے لبنانی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیل کے ساتھ فریم ورک معاہدے پر مبارکباد دی۔ معاہدہ علاقائی استحکام کے لیے اہم پیش رفت قرار۔ لبنانی صدر کا صدر ٹرمپ سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ امریکہ سے معاہدے کی خلاف ورزیاں رکوانے میں کردار ادا کرنے کی اپیل۔ جنوبی لبنان سے اسرائیلی انخلا پر زور۔ لبنانی صدر کا کہنا تھا کہ لبنان معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ لبنان اسرائیل کے ساتھ فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد کی ذمہ داریاں خود سنبھالے گا۔ مزاحمت ترک نہ کرنے کا اعلان۔ حزب اللہ نے واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والے فریم ورک معاہدے کو باعث شرم اور ہتھیار ڈالنے کے مترادف قرار دے دیا۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم کے سربراہ نعیم قاسم کہتے ہیں کہ اس معاہدے سے اسرائیل کا قبضہ طویل عرصے تک برقرار رہ سکتا ہے۔ مقبوضہ علاقوں کو اسرائیل میں ضم کیے جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ معاہدہ ملکی خود مختاری کے خلاف ہے۔ اس کی جگہ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ نعیم قاسم نے جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلا کو حزب اللہ کے غیر مسلح ہونے سے مشروط کرنے کی تجویز بھی مسترد کر دی۔ لبنان اسرائیل جنگ بندی فریم ورک معاہدے کے خلاف بیروت میں احتجاج۔ حزب اللہ کے حامیوں کی ریلیاں۔ امریکہ، اسرائیل اور لبنان نے گزشتہ روز فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا لبنان کے ساتھ امریکی ثالثی میں معاہدے کا خیر مقدم، کہا کہ لبنان کے ساتھ معاہدہ تاریخی کامیابی ہے۔ یہ ایران اور حزب اللہ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ جنوبی لبنان میں سیکیورٹی زون برقرار رکھا جائے گا۔ ایران کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ یہاں تمہارا کوئی کردار اور کوئی مداخل نہیں ہے۔ اسرائیل لبنان میں زیر قبضہ 2 علاقوں سے اپنی فوج واپس بلائے گا۔ نیتن یاہو کا رواں سال اسرائیل کے انتخابات کے بعد وسیع قومی حکومت بنانے کا دعویٰ۔ فرانس کا لبنان اسرائیل معاہدے کی حمایت کا اعلان۔ معاہدے کے نفاذ میں تعاون کرنے کی آمادگی ظاہر کر دی۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کے مطابق معاہدہ لبنان کی خود مختاری کی بحالی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ فرانس کا اسرائیل سے لبنانی سرزمین سے اپنی فوج واپس بلانے کا مطالبہ۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر نے اسرائیل لبنان معاہدے کو سنگین غلطی قرار دے دیا۔ اسرائیل کی قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر کی معاہدے پر شدید تنقید، کہا کہ وزیر اعظم سے کابینہ اجلاس میں رائے شماری کرانے کی درخواست، کہا گزشتہ کئی ہفتوں سے معاہدے کی مخالفت کر رہا ہوں۔ لبنانی ریاست حزب اللہ کو غیر مسلح نہیں کرے گی۔ لبنانی حکومت میں حزب اللہ کے ارکان شامل ہیں۔ حزب اللہ کو صرف اسرائیلی فوج ہی ختم کر سکتی ہے۔ سیکیورٹی معاہدے کے اگلے ہی روز اسرائیل کے جنوبی لبنان کے علاقے
نبتیہ پر ڈرون حملہ، اسرائیلی افواج کی متعدد قصبوں میں فائرنگ، کفر شعبہ کے مضافات کی جانب پیش قدمی، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ تجارتی جہاز اپنا ہرمس میں مقرر راستے استعمال کریں۔ یو این میری ٹائم آرگنائزیشن کے سربراہ ارسینیو ڈومگیز کا کہنا ہے بحری جہاز مقررہ راستوں کے علاوہ دیگر راستوں سے سفر کا خطرہ مول نہ لیں۔ 4 روز کے دوران اپنا ہرمس میں پھنسے 150 بحری جہاز اور 4000 ملاح آبی گزرگاہ سے نکل چکے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت بڑھانے کے لیے اہم پیش رفت۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان تفتان بارڈر ریلوے اسٹیشن سے تجارت ہوگی۔ تفتان ریلوے اسٹیشن پر لوڈنگ، ان لوڈنگ، کسٹمز کلیئرنس اور درآمد و برآمد کی تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اقدام سے دو طرفہ تجارت کو فروغ ملنے کی امید ہے۔ نقل و حمل آسان اور اخراجات کم ہوں گے۔ فیصلے سے قانونی تجارت میں اضافہ بھی متوقع ہے۔ ایرانی ریلوے کے مطابق یہ فیصلہ ایران اور پاکستان کے ریلوے حکام کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کے بعد کیا گیا۔ دونوں ممالک دو طرفہ تجارت کو $5 ارب تک بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان و ایران کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ اسحاق ڈار سے عباس عراقچی کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی علاقائی صورتحال پر بھی گفتگو۔ خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امن عمل میں پاکستان کی مسلسل کاوشوں کو سراہا۔ عباس عراقچی نے ایرانی ملاحوں کی وطن واپسی میں پاکستان کے کردار پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ برطانوی وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا سفارتکاری کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی اسلام آباد میں ملاقات۔ اسد قیصر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار قیوم نیازی اور دیگر کشمیری رہنما بھی موجود تھے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہمارا سب سے زیادہ فوکس آزاد کشمیر پر ہے۔ جلتی پر تیل چھڑکنے کے بجائے آزاد کشمیر کے عوام کی بات کی جائے۔ کسی بھی ذاتی انا اور ذاتی پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کر کام کرنا چاہیے۔ میں وزیر اعظم سے بھی بات کروں گا، پر امید ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ کشمیر قوس کو کسی صورت نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ کشمیریوں کے مسائل افہام و تفہیم سے حل ہونے چاہیے۔ ہم نے اتفاق کیا ہے آزاد کشمیر کی صورتحال پر سیاست نہیں کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے بھی ملاقات۔ حکومت کسی شعبے کو ترجیح نہیں دے رہی، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی وضاحت۔ ایکس پر بیان میں کہا حکومت تیل کی قیمتوں کا غیر ضروری بوجھ نہیں ڈال رہی۔ حکومت پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کا صارفین تک فائدہ پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے اب تک ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $200 فی لیٹر کمی کی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں مجموعی طور پر $155 فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ وینزویلا میں زلزلوں نے تباہی مچا دی۔ عمارتیں زمین بوس ہونے سے کئی افراد ملبے تلے دب گئے۔ ہلاکتوں کی تعداد 1430 ہو گئی۔ 3238 زخمی، 3000 سے زائد خاندان بے گھر ہو گئے۔ وینزویلا کی قومی اسمبلی کے صدر جارج ریڈریگز کی تصدیق، زلزلے سے تباہ عمارتوں کا ملبہ اٹھانے کا کام جاری۔ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ۔ لاگویرا کے علاقے سے 2 خواتین کو زندہ نکال لیا گیا۔ لاگویرا میں امداد کی ترسیل فوج کے سپرد کر دی گئی۔ دنیا بھر سے سینکڑوں امدادی کارکن وینزویلا پہنچ گئے۔ ملک کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں زمین لرز اٹھی۔ شہریوں میں خوف و ہراس، گھروں اور دفاتر سے باہر نکل گئے۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، شیخوپورہ اور دیگر شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پشاور، سوات، کوہاٹ، سوابی، مانسہرہ میں بھی زلزلہ۔ زلزلے کے باعث خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس میں 5 منٹ کا وقفہ دیا گیا۔ ارکان ایوان سے باہر چلے گئے۔
ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.9 اور گہرائی 178 کلومیٹر تھی. زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش افغان ریجن تھا.